آج ہم اللہ کے نام سے حدیث جبرائیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے ام السنہ قرار دیا گیا۔ ام السنہ، سنت کی جڑ، سنت کی بنیاد، جیسے سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے ام القرآن، قرآن مجید کی جڑ اور بنیاد۔ اس حدیث کی عظمت کو عہد حاضر میں دو اشخاص نے پورے طور سے پہچانا ہے، اور وہ دونوں غالباً اب تک اسلام نہیں لائے ہیں۔ ایک امریکی ہے، سفید امریکی، اور ایک اس کی بیوی ہے جو جاپانی ہے۔ امریکی کا نام، کتاب کا انہوں نے 250-300 صفحے پر مشتمل کتاب لکھی ہے اس حدیث میں، اس قدر گہرا مطالعہ کیا ہے۔ جو امریکی ہے مصنف، اس کا نام ہے ولیم سی چٹک، اور اس کی بیوی ہے جاپانی مراٹا۔ ان دونوں نے مل کر کو آتھر کیا ہے اس کتاب کو، ویژن آف اسلام۔ ہمارے ہاں بھی یہ کتاب شائع کی ہے سہیل اکیڈمی نے، وہ بازار میں مل جاتی ہے، جن کا شوق ہو علمی وہ اس کتاب کو حاصل کر کے پڑھے۔ بہرحال ان کے بارے میں ابھی تک اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذہناً اور قلباً وہ مسلمان ہیں، اگرچہ انہوں نے ابھی نہ کیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس اثنا میں ہماری معلومات کا دائرہ جو ہے ابھی وہاں تک نہ ہو اور انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا ہو، اللہ عالم۔ یہ حدیث جو ہے یہ احادیث کی 5 کتابوں میں مجموعہ میں شامل ہے، اور 5 صحابہ سے مروی ہے۔ ان میں جو متفق علیہ روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لیکن جو مقبول ترین روایت ہے وہ ہے جس کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اس کے راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسلم شریف میں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ ذات یوم، اسی اثنا میں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مجلس ہے، اب تصور سے دیکھیے، یہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ آپ چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کو، اور اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر کے آپ اپنے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول کا جز سمجھیں۔ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اسی اثنا میں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید، کوئی میل کے اثرات نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، اور ان کے بال جو ہے وہ انتہائی سیاہ۔ اب اس میں ایک روایت میں ایک لفظ اور ہے، حسن الوجہ، نہایت خوبصورت، نہایت حسین انسان۔ اب ان کے بارے میں لوگوں نے سوچا یہ ہے کون؟ یہاں فرما رہے ہیں حضرت عمر، لا یرا علیہ اثر السفر، نہ تو اس شخص پر کوئی سفر کے آثار تھے۔ اگر وہ باہر سے آ رہا ہوتا اور ابھی آ رہا ہوتا تو اس کے کپڑے کچھ گرد آلود ہوتے، کچھ بالوں کے اندر غبار ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا۔ اثر السفر، معلوم ہوا کہ یہ باہر سے نہیں آیا۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس میں ایک روایت میں اضافہ ہے، فنظرنا بعضنا الی بعض، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، آپ جانتے ہیں یہ اشاروں میں، حضور کی مجلس میں آواز سے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ معلوم ہے، معلوم ہوا کہ پوری مجلس میں کوئی ان کا شناسہ نہیں تھا۔ اب اگر وہ پہلے سے کسی کے ہاں مہمان آیا ہوا ہوتا تو وہ مہمان جو ہے وہ اشارہ کر دیتا کہ ہاں میرے پاس سے آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، اور براہ راست آئے ہوتے تو ان کے اوپر اثر ہونا چاہیے سفر کا، ان کے کپڑوں پر، ان کے بالوں پر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کی داڑھی کے بال نہایت جو ہے سیاہ تھے، شعر کی بجائے، عام بالوں کی بجائے داڑھی، اس کی آپ کو سبب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عام طور پر عرب اپنے سر کو تو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، امامہ ہے، سر کے بال تو نظر نہیں آئے، داڑھی کے بال نظر آ رہے تھے کہ جو انتہائی سیاہ۔ فجلس الی النبی، لیکن یہاں ایک تفسیر ایک اور روایت میں ہے، قال یا رسول اللہ آتیک، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں حاضر ہو جاؤں، کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں آؤ، بلکہ لوگوں سے کہا انبہو، اسے قریب آنے دو، تو معلوم ہوتا ہے کہ مجمع جو ہے وہ چھٹ گیا ہوگا کہ راستہ بنا دیا جائے، حضور کا حکم ہے کہ انہیں قریب آنے دو۔ تو وہ تیر کی طرح سیدھا آیا اور حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ فجلس الی النبی فاسند رکبتہ الی رکبتہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیے، اتنا قرب۔ حضور بھی 2 دانوں تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی 2 دانوں ہو گئے، اور ان کے دونوں کے گھٹنے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مس کر رہے تھے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں، اب 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، اپنے رانوں پر رکھ لی، اپنے زانوں پر، یا حضور کے زانوں پر رکھ لی۔ فخذیہ میں ضمیر جو ہے
وہ دونوں کی طرف جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ علی رکبتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ٹکا دی حضور کے زانوؤں پر، وقال، اور کہا اس نے یا محمد، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ ایک روایت میں حدثنی عن الاسلام، یا حدثنی بالاسلام، بیان فرمائیے میرے لیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکالمہ میں ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی وضاحت بات کروں، میں نے ترجمہ پڑھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے استطاعت ہو، سفر کرے۔ قال صدقت، اس شخص نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں تعجب ہوا یہ کون شخص ہے، حضور سے سوال بھی کر رہا ہے اور توثیق اور تصدیق کر رہا ہے۔ یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے کہ استاد شاگرد سے پوچھتا ہے اور سوال اگر اس کا جواب صحیح مل جائے تو اس کی تصدیق کرتا ہے، شاباش دیتا ہے، یہ ہے کون؟ لیکن بہرحال خاموش ہے کہ یہ معاملہ صورتحال جب حضور خود اس کو برداشت کر رہے ہیں، گویا کہ آپ کی اجازت شامل ہے، مجھے کچھ کر رہا ہے اس کے لیے، تو فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں تعجب ہوا، سوال کر رہا ہے اور پھر تصدیق کر رہا ہے۔ قال فاخبرني عن الایمان، پھر اس نے کہا کہ اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره، قال صدقت۔ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور قدر، جو شے بھی دنیا میں خیر یا شر کسی پر وارد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تؤمن باللہ بالقدر خیرہ وشرہ، قال صدقت۔ وہ شخص نے پھر کہا صحیح کہا آپ نے، درست فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اس کے بعد اس نے سوال کیا اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب اس میں دو روایتوں میں تعبدہ کی بجائے دو الفاظ آئے ہیں متبادل، ان تخشى اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ الفاظ جو ہے یہ مشترک ہے۔ احسان یہ ہے کہ تو بندگی کرے اللہ کی، یا ڈرے اللہ سے، یا عمل کرے اللہ کے لیے، محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، جدوجہد کرے، اس کیفیت میں کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس یقین کی کیفیت کے ساتھ۔ فإن لم تکن تراہ، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ احسان کی ڈیفینیشن آ گئی۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، اب اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال من مسئول عنها بعالم من السائل، حضور نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں حضور نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور پھر حضور نے وہ آیت پڑھی ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ لقمان کے آخر میں ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے کہ وہ کب آئے گا، وہی ہے جو بارش برساتا ہے، وہی ہے جو جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کسی انسان کو، کسی ذی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، کل کوئی نیکی کمائے گا یا بدی کمائے گا، یا دنیا کی کمائی کے اعتبار سے کیا پتہ۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اسی طرح کسی انسان کو، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہے۔ کیا پتہ ہے ساری عمر تو اپنے شہر میں مقیم رہا اور آخری وقت میں کسی سفر پر نکلا اور سفر میں موت آ گئی، تو کوئی معلوم نہیں موت کہاں آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔
قال فاخبرنی عن اماراتها، تو حضور یہ تو بتا دیجئے کہ اس قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے معلوم ہوگا کہ قیامت قریب آ گئی؟ قال ان تلد الامۃ ربتها، جب تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ اتنی سرکش ہو جائے گی اولاد کہ بیٹیاں جو عام طور پر زیادہ جو ہے وہ اپنے والدین کا ادب کرنے والی اور زیادہ جو ہے اپنی بات کو، اپنی آواز کو پست رکھنے والی ہے، ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ اپنی ماؤں کی مالکہ ہے، مائیں ان سے ڈرے گی کہ ان کی کسی غلط بات میں نے ٹوک دیا تو پتہ نہیں پلٹ کر یہ کیا کہہ دے، زیادہ دماغ خاموش رکھیں، زبان بند رکھیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، یہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے۔ وان ترى الحفاة العراة العالة العشاء يتطاولون في البنيان، اور یہ کہ تم دیکھو کہ بھوکے، ننگے اور چرواہے، بکریوں کے چرانے والے، ننگے بدن، ننگے پیر، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، اس میں مقابلہ کریں۔ حضرت جبرائیل نے 5 سوال کیا، یا رسول اللہ ومن اصحاب الشاء الحفاة الجعاء العالة، یہ کون ہیں جو بھوکے، ننگے پاؤں اور بکریوں کے چرواہے؟ فرمایا العرب، وہ عرب ہو گئے۔ اور یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے۔ دبئی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ 100 سال پہلے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے۔ پورے عرب کا معاملہ بھی یہی تھا۔ یہ معاملہ جو ہے تو تقریباً 70-80 برس ہوئے ہیں کہ صورتحال بدلی۔ اس کے بعد ثم انطلقا، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، تو میں کچھ متردد سا رہا، میرے ذہن میں یہ الجھن رہی، یہ سائل کون تھا؟ لبثت ملیا، فقال لی، تو مجھ سے حضور نے فرمایا، یا عمر وتدری من السائل، اے عمر تمہیں معلوم ہوا یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، صحابہ کا عام معمول یہی تھا۔ قال، حضور نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اب یہ جو اختتامی حصہ ہے یہ حضرت عمر کی اس روایت میں بہت ہی مختصر ہے اور نامکمل ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت عمر جیسے ہی وہ شخص بھی نکلا واپس گیا، حضرت عمر بھی وہاں سے، کوئی ضرورت ہوگی، آپ کو جلدی ہوگی، آپ وہاں سے روانہ ہوں گے۔ تو بعد میں جو پیش آیا وہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ بعد میں جو پیش آیا وہ کیا تھا کہ ذرا سے توقف کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو حضور نے فرمایا ردہ علیہ، اس شخص کو ذرا لوٹا کر لاؤ میرے پاس۔ کہیں فرمایا التمسوہ، ذرا اسے تلاش کرو، الیہ بالرجل، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ فلم یروا شیئا، انہیں کچھ ہے معلوم نہیں ملی، کہیں آدمی کا سراغ نہیں ملا، کہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں۔ زمین کھا گئی ہے، آسمان جو ہے اس نے نگل دیا ہے، کیا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں چلا، کوئی سراغ نہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا اوہو یہ جبرائیل تھے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے، یہ حضرت ابو عامر اشعری سے روایت ہے مسند احمد میں، والذی نفسی بیدہ ما جاءنی قط الا وانا عارف الا ان تکون هذه المرہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہوں مگر میں ان کو پہچان لیتا تھا۔ یعنی حضرت جبرائیل ایک تو آتے تھے فرشتے کی اصل شکل میں، وہ تو غیر مرئی تھی، صرف آواز سنائی دیتی تھی، اور وہ بھی آواز بھی لفظی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جیسے گھنٹیوں کی بنبناہٹ سی ہو، گھنٹیوں کے اندر جو آواز پڑ رہی ہوتی ہے، جیسے تار گھر میں کبھی گر 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 یہ جو ہوتا تھا گٹ گر، لیکن اسی سے پھر میسج بنا لیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی آواز آتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ الفاظ کے ساتھ ہی مفہوم حضور کے قلب پر اتر جاتا تھا۔ تو وہی تو اس شکل میں آتی تھی، لیکن متعدد مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، جس کا ایک واقعہ یہ ہے جو یہاں کا بیان آ گیا ہے۔ اور عام طور پر ایک نہایت خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شکل میں آتی تھی، لیکن حضور پہچان جاتے تھے کہ یہ دحیہ نہیں ہے، یہ دحیہ کی شکل میں حضرت جبرائیل ہے۔ تو اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے پاس کبھی نہیں آیا جبرائیل جبکہ میں نے اسے پہچان نہ لیا ہو، الا هذه المرہ، اس دفعہ کے سوا۔